کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے، یہ کیا ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم بول پڑا، انہوں نے کہا اے میرے قوم، پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تم ایسی کمزور چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم اپنی حفاظت دور کی بات، جنہوں نے زیادتی کیا ان کا نام تک نہیں بتا سکتے، تم کتنی بدبخت قوم ہو، تم کتنی ظالم ہو، اس کریم رب کو چھوڑ کر کے ان مردوں کی عبادت کرتے ہو۔ قوم کو سمجھ آ گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم کا ہے۔ وہاں ایک نعرہ لگا، وہاں کیا لگا بھائی؟ نعرہ لگا کہ بھائی اب ہم نے اپنے خداؤں کا بدلہ لینا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ خدا بھی ان کا عجیب تھا، مخلوق عابد معبود کی جو ہے بدلہ لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ کہاں کہ ابراہیم کو کیا سزا دیا جائے؟ مختلف آراء آئی، کسی نے کہا یہ کرے، کسی نے کہا وہ کرے۔ آخر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے، زندہ۔ ہمارے یہ خداؤں کا بدلہ تب ادا ہوگا کہ ہم اس کو زندہ آگ میں پھینکیں گے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے، اور اس پر اتفاق ہوا، قلم اٹھ گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگ 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، ایک جگہ پہ بڑے کنواں کھودا، وہیں پھینکتے رہے۔ کہاں جس عورت کو کوئی مسئلہ ہو جاتا کہ کوئی کسی کام میں پھنس گیا تو وہ نظر مانتے تھے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک گٹھری لکڑیاں پھینکوں گی۔ کرتے کرتے 40 دن تک اس آگ کو جلایا گیا، اور آگ اتنی شدت میں جل گیا کہ اس کے اوپر پرندہ اڑ نہیں سکتا، وہ بھی جل، اس کی تپش سے، گرمائی سے وہ بھی جلتا ہے۔ کہاں اس کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان سے پرسکون ہو کے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر آگ کے اندر جب پھینکا، اسی وقت اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ کونی بردا، ٹھنڈا ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ حکم آیا تو پوری دنیا کے اندر آگ ٹھنڈا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر، اور اتنا ٹھنڈک ہوا، اتنا ٹھنڈ آگ کے اندر آ گئے کہ اس ٹھنڈ سے تکلیف ہونے لگے۔ بات سمجھنے والی ہے، آگ کے اندر جلانے کی طاقت میرے رب نے رکھا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس جلانے کی طاقت کو ختم کرے، آگ جلا نہیں سکتا۔ اتنا ٹھنڈا ہوا پوری دنیا کے اندر آگ کہ اس کی ٹھنڈ سے تکلیف ہونے لگی۔ جیسے اسی زیادہ ہو سردی کے اندر چلو تو تکلیف ہوتا ہے، آگ سے مسکر ہو گیا۔ پھر فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما، یہ لفظ سلامت ذکر جب ہوا، فرمایا کہ وہ آگ اتنا ٹھنڈا ہوا کہ جس سے تکلیف کا سبب وہ آگ نہ بن سکا، یعنی وہ باعث راحت بنا، باعث تکلیف نہیں بنا۔ لیکن پوری دنیا کے اندر علی ابراہیم، جب یہ لفظ ہے کہ آگ ٹھنڈا ہو جا، سلامتی والا ہو جا، لیکن صرف ہمارے ابراہیم پر، تو باقی آگ اپنی اصلی فطرت میں آ گیا، اور آگ صرف جو آگ تھا حضرت ابراہیم کے اوپر ٹھنڈا سلامتی والا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں جو آگ حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھا تھا رسیوں سے، آگ نے ان رسیوں کو جلایا، ہاتھوں کی رسیوں کو بھی، پاؤں کی رسیوں کو بھی، لیکن فرمایا کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسم مبارک سے ایک بال تک نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ ابراہیم تمہاری زندگی کا خوبصورت دن آیا کون سے؟ کہا کہ میری زندگی کا خوبصورت دن وہ ہے جو اللہ کی توحید کی خاطر میں نے آگ کے اندر گزارے تھا۔ جب آگ کے اندر پھینکا تو اللہ نے آگ کو پھول بنا دیا، گل گلزار بنا دیا حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں۔ اب قوم دیکھ تو نہیں سکتے کہ وہاں بندہ قریب ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کئی عرصہ بعد جا کے انہوں نے دیکھا کہ شاید ختم ہو گیا ہوگا، وہاں دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی ادھر جا رہا ہے، ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر ٹہل رہا ہے، پرسکون۔
بادشاہ تھا نمرود، یہ بات نمرود تک بھی پہنچ گئی، یہ بات، اور اس سزا دینے میں نمرود کا بھی بڑا کردار تھا۔ تو اس وقت نمرود نے کہا ابراہیم جس کی تم عبادت کرتے ہو لگتا یہ ہے کہ یہ ذات بڑے طاقت والا ہے اور میں اس کی طاقت سے متاثر ہوا، لہذا میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کے نام پہ کچھ چیزیں دے دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس کے نام پہ کچھ چیزیں دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو خود تو اپنی عبادت کرواتا ہے۔ اس وقت کے لوگ، حضرت ابراہیم کے وقت کے لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور وقت کے جو بادشاہ تھا نمرود اس کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا بھی اثر نہیں ہوا، حضرت ابراہیم نے اپنی دعوت اسی طرح جاری رکھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا باپ نے حضرت ابراہیم کی دعوت کو ٹھکرایا،